السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ انڈرسٹینڈ قرآن تھرو پیٹرنز، یعنی فہم القرآن بذریعہ علامات، انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے۔ معاون و معلم اعلیٰ حافظ ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ صاحب، آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ تو اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو خوش آمدید کہنے کا شرف دیا، اور آپ کے لیے خوش آمدید کا یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ تو اس کلاس میں آپ کا شامل ہونا یہ ہماری کوشش کا ہی نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس کی وما کننا لنہتدی، اور ہم ہرگز یہاں نہ پہنچتے اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ اس دنیا میں اللہ سے مانگنے والی اصل چیز ہدایت ہے، لہٰذا ہر نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اور قرآن جواباً کیا کہتا ہے؟ کل ان ہدی اللہ هو الہدا، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ندا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اس کتاب کے نازل ہونے کی جو زبان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم سمجھو۔ تو سب سے پہلے ایک خوشخبری کی طرف آتے ہیں۔ اس کلاس کے لیے آنا، بیٹھنا اور مسلسل رہنا، اس کے لیے موٹیویشن چاہیے۔ تو اپنے آپ کو انسپائر اور موٹیویٹ کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی سیکھنے کے ساتھ ہی سکھانے کا عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علم آیتا من کتاب اللہ عز وجل کان لہ ثوابھا ما تلیت، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی، اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ کے کرم سے جب ہم اردو سے عربی کی طرف آتے ہیں تو 65% یعنی 65% الفاظ پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، 20% بار بار کی پریکٹس سے ہمیں آ جاتے ہیں، اور 15% خالص عربی ہے جس کے لیے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ آگے جانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر، اے میرے رب تو آسانی فرما،
ولا توسر اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر خیر کے ساتھ یہ کام مکمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار در حقیقت اختتام پر ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے جس کام کا ہم عزم کریں اسے ضروری پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور اس کے لیے دعا کریں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مزید یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ اللہم اے اللہ، اور پھر ملا کر اللہم انفعنی بالقرآن، اے اللہ مجھے قرآن کے ذریعے نفع پہنچا، اللہم ارفعنی بالقرآن، اے اللہ مجھے قرآن کے ذریعے بلندی عطا کر، اللہم علمنی القرآن، اے اللہ مجھے قرآن کا علم عطا کر۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک تعارفی کلاس ہوگا جس میں ہم عربی کی جو سگنیفیکنس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید ہم یہ بات کریں گے کہ اس کلاس سے استفادے کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ یوسف کی اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے قرآنً عربیہ، عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو، یعنی سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی بنایا۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنوں نے قرآن کو سنا تو کیا کہا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، عجیب یعنی بہت ہی خوبصورت۔ تو قرآن کے کلمات کو سن کر جنوں نے کہا قرآن عجبا، کتنا ہی خوبصورت کلام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے قرآن عربیہ، عربی قرآن، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر اس میں بیان کی وعید، وعید ڈراوا، کس لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا یا وہ بیدار کر دے، یا وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تقوی اختیار ہو اور تاکہ نصیحت حاصل کی جا سکے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، اسے تو سکھایا ہے ایک بشر نے، بشر اللسان، الذی یلحدون الیہ اعجمی، جبکہ وہ ایک ملحد ہے اور اس کی زبان جو ہے اجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ لسان، یہ زبان عربی نہیں، عربی مبین ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اتارا ہوا ہے جہانوں کے رب کا، نزل بہ الروح الامین، یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو پہلی بات، اس سے نازل کیا رب العالمین نے، روح الامین سب سے امانت دار فرشتے نے اسے لایا، اور کس پر لایا، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، بلسان عربی مبین، اور کس زبان میں، عربی میں نہیں، عربی مبین، عربی مبین میں۔ تو سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یقیناً، ضربنا، ہم نے بیان کی، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر چیز میں سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور پھر قرآن عربین، عربی قرآن بنا کر، غیر ذی عوج، ٹیڑھ کے بغیر، کمزوری کے بغیر، خطا کے بغیر،
لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی تذکر اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآناً عربیہ، عربی قرآن بنا کر بھیجا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا الیک، تیری طرح، قرآناً عربیاً، عربی قرآن، لتنذر ام القرا، تاکہ تم ڈراؤ ام القرا کو یعنی مکے والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے اطراف کو، وتنذر یوم الجمع، اور ڈراؤ یوم الجمع یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنہ، جو سمجھیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، وفریق فی السعیر، اور جو اسے نہیں سمجھیں گے، اس کی باتیں نہیں سمجھیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ فی السعیر، دوزخ میں۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نے بنایا ہوتا اسے قرآناً اعجمین، کسی اور زبان میں، اجمی قرآن، لقولو، تو یہ یقیناً کہتے لولا فصلت آیاتہ، کہ کیوں نہیں ہے تفصیل سے، فصاحت سے اس کی آیات، اعجمی و عربی، یہ اجمی یا عربی، کل کہہ دو ہوا للذین آمنو، یہ قرآن عربی، یہ قرآن مبین، یہ کیا ہے؟ ہوا للذین آمنو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، ہدی و شفا، ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہو علیہم اما، اور وہ کیا ہے؟ وہ اندھے ہیں، اولئک ینادون من مکان بعید، وہ ایسے ہیں کہ جیسے چرواہوں کی طرح دور سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو لغت القرآن یعنی عربی ہے، جسے ہم نے عربی مبین، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ قرآن کریم کی زبان مبارک عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان عربی ہے، ہماری تمام عبادات کی زبان مبارک عربی ہے، اسلامی فقہات مکمل لغت العربیہ میں ہے، اور تاریخ اسلام مکمل طور پر لغت العربیہ میں ہے۔ تو دیکھیے ہمارے مذہب کی بنیاد، ہماری تمام عبادات عربی میں ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم عربی سیکھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ذہنی طور پر 3 چیزیں درکار ہیں، یعنی 3 things are required۔ پہلا کیا ہے؟ استماع، یعنی مکمل توجہ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کلاس لینا، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ انصات، یعنی مکمل خاموشی، سائلنس کے ساتھ سننا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سیکھنے کا سچا جذبہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو اسے غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک آیت میں ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، بے شک یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، یعنی جو دل سے، جسے سیکھنے کا جذبہ ہو، او القى السمع، اور جو اپنی سماعت کو بالکل پھینک دے، یعنی بالکل مرکوز کر دے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو۔ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے اسباب، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ تو ابن قیم علیہ الرحمہ 4 چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں۔ وہ پہلے کہتے ہیں وجود المؤثر، یعنی پہلے ہونی چاہیے کوئی اثر پیدا کرنے والی چیز، اور وہ قرآن مبارک ہے۔ اور پھر 3 چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہو گیا
وجود المؤثر یعنی اثر پیدا کرنے والی چیز، اور وہ قرآن ہے۔ پھر ہے محل القابل یعنی نتیجہ دینے والی جگہ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ القلب الحی، زندہ دل، یعنی جیسے ابھی ہم نے اس میں پڑھا، جو دل سے آئے، قلب دل کو کہتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے وجود الشرط، یعنی شرط کیا ہے؟ اصغاء، مکمل توجہ، اور انتفى المانع یعنی رکاوٹ نہ ہونا۔ اس کے لیے اشتغال القلب، دل کا کام کرنا ہے، یعنی دل کو کہیں اور مصروف نہیں رکھنا ہے۔ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جسمانی طور پر 3 چیزیں درکار ہیں۔ سب سے پہلے حت الامکان، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، یعنی اٹینڈنس کا خاص خیال رکھیں۔ دوران کلاس بات چیت میں شرکت، یعنی انشاءاللہ جب آپ کو موقع دیا جائے اپنی مائک آن کرنا، انٹریکٹ کرنا، ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا۔ اور آخری کام ہوم ورک، اور آگے سکھانا۔ جس انسپریشن سے ہم نے شروع کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اور وہ گواہ ہے، یعنی آپ نے موجود رہنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک جگہ پر والذین جاہدوا، اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک خوشخبری کے بارے میں جانا۔ وصیت رسول کے مطابق وہ یہ تھی کہ جو بھی قرآن سیکھنے آئے انہیں خوش آمدید کہنا۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے آسان کر دیا۔ پھر ہم نے کچھ آیات مبارکہ دیکھی جس میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا۔ نیز ہم نے لغت القرآن کی یہ اہمیت جانی کہ ہماری ہر عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک یہ سب عربی میں ہے۔ اور اس کلاس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جسمانی اور جو روحانی ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی ہم نے جانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔